अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, सिहाब चित्तौड़ का सफ़र तो जारी है। सभी लोग सिहाब चित्तौड़ के बारे में तो जानते होंगे। अगर आप शिहाब भाई के बारे में नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देख लीजिए, आपको उनके बारे में पूरी मालूमात हासिल हो जाएगी। दोस्तों, जैसा कि शिहाब भाई केरला से पैदल हज करने के लिए सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, उनके इस हौसले को देख करके लोग उनसे मोहब्बत कर रहे हैं। लोगों के दिलों में उनके लिए मोहब्बत पैदा हो चुकी है। शिहाब भाई की एक झलक को देखने के लिए लोग घंटों घंटे लाइन लगा करके खड़े हैं, उनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं। सबके दिलों में उनके लिए बहुत ज़्यादा इज्जत है, और हो भी क्यों ना, वो इतना बड़ा काम जो कर रहे हैं, पैदल हज पर जाना कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है। इस पैदल हज पर जाने के लिए शिहाब भाई को कितना खर्चा आया होगा, आज की इस वीडियो में हम आपको वो भी बताएंगे। और दोस्तों, शिहाब भाई से मुतासिर हो करके दो लोग और हैं जो हज के लिए हिंदुस्तान से पैदल सऊदी अरेबिया निकल पड़े हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इन दो लोगों के बारे में। ये दो लोग कौन हैं, कहां से हैं, इनका क्या नाम है, क्या इनके पास सऊदी अरेबिया जाने के लिए परमिशन, पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह है, क्या ये लोग पैदल सऊदी अरेबिया जाएंगे और जिस जिस देश से गुजरेंगे क्या इन लोगों के पास उस देश की परमिशन है, ये लोग किस तरह से पैदल हज पर जा रहे हैं और अभी तक ये लोग कहां पहुंचे हुए हैं, क्या इन लोगों के पास शिहाब भाई की तरह पूरी तैयारियां हैं। जिस तरह से पैदल हज पर जाने के लिए शिहाब भाई ने पूरी तैयारियां किया था, क्या इन लोगों के पास भी उसी तरह से पूरी तैयारियां हैं। इन लोगों की नीयत क्या है, क्या ये लोग वायरल होने के लिए ऐसा कर रहे हैं, या तो सचमुच ये लोग हज की नीयत ले करके पैदल हज करने के लिए निकल पड़े हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी मालूमात देंगे। अब बात आती है शिहाब भाई पैदल हज के लिए जा रहे हैं तो उनका कितना खर्च आया होगा, क्योंकि उन्हें पैदल चलना है, रात में कहीं पर रुकना है, उन्हें खाना खाना है, पानी की बोतल लेनी पड़ेगी, पानी पीना है, तो ये चीज़ें फ्री में नहीं आती हैं, इनके लिए पैसा देना ज़रूरी होता है। तो शिहाब भाई का देखा जाए तो शिहाब भाई दिन में 25 किलोमीटर का फासला तय करते हैं। उनके साथ में 4 लोग और भी हैं जो उनके गांव के हैं, उनके साथ साथ पैदल चल रहे हैं। उनके साथ में एक एम्बुलेंस भी चल रही है जिसके पेट्रोल का भी खर्चा आता होगा। तो आप इस वीडियो के साथ में बने रहिए, हम आपको सारी मालूमात देने वाले हैं। और दोस्तों, जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, मोहम्मद शिहाब भाई का ये सफ़र तय करने के लिए, यानी कि इस सफ़र पर निकलने के लिए सबसे पहले परमिशन की ज़रूरत थी, और इसी परमिशन के चक्कर में उनका 1 साल चला गया, यानी उन्हें 1 साल लग गया। क्योंकि जाहिर सी बात है वो 3-4 मुल्कों से होकर गुजरेंगे, तो उन 3-4 मुल्कों का वीज़ा लेना है, वहाँ की गवर्नमेंट से परमिशन लेनी है, और सऊदी अरेबिया की हुकूमत से भी परमिशन लेनी है, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से भी परमिशन लेनी है। तो ये सारी कागज़ी कार्रवाई करने के लिए
ان کا 1 سال اسی میں لگ گیا، یعنی کہ ہندوستان سے پرمیشن، پاکستان سے پرمیشن، ایران سے پرمیشن، عراق سے پرمیشن اور کویت سے پرمیشن لینی پڑی تو شہاب بھائی انہی دیشوں سے ہو کر گزریں گے۔ ہم آپ کو بتا دیں، اگر ہمیں اپنے دیش سے دوسرے دیش میں جانا ہے تو ہمیں اپنے دیش سے بھی پرمیشن لینی ہوگی، اور جس دیش سے جانا ہے وہاں سے بھی پرمیشن لینی ہوگی، تبھی ہم دوسرے ملک میں جا پائیں گے۔ اب یہاں پر یہ سوچنا بہت ضروری ہے کہ شہاب بھائی کا پرمیشن لینے میں 1 سال کا وقت لگا ہے تو ان میں ان کا کتنا سارا خرچ آیا ہوگا، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ محمد شہاب بھائی ہر روز 20 سے 25 کلومیٹر پیدل چلنے کی ٹریننگ کیا کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر کوئی شخص سفر پر نکلتا ہے تو اس سفر میں جتنا پیسہ خرچ ہونے والا ہوتا ہے یا جتنا اس کو ضرورت ہوتی ہے اتنا وہ لے لیتا ہے، اتنی وہ رقم، اتنا پیسہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ اگر شہاب بھائی کو دیکھا جائے تو انہیں یہ سفر شروع کیے ہوئے 2 مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں، اور 40 دنوں تک تو انہیں کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ پیدل حج پر جا رہے ہیں، کسی کو کچھ نہیں پتا تھا۔ پھر حال ہی میں 20 دنوں کے اندر شہاب بھائی اتنا مشہور ہو گئے کہ ہر بچہ، ہر نوجوان، ہر بزرگ ان کو جانتا ہے، یعنی کہ کچھ 20 سے 25 دن ہو گئے ہیں اس خبر کو وائرل ہوئے کہ ایک شخص کیرلا سے پیدل حج کرنے کے لیے نکلا ہے اور اس کا نام شہاب چتور ہے۔ پیارے دوستو، اب آپ خود سوچ لیجئے، جب شہاب بھائی نے یہ سفر 2 جون سے شروع کیا تھا، جب تک انہیں کوئی جانتا نہیں تھا تب تک ان کے 40 دن ہو چکے تھے، یعنی کہ 40 دن تک انہوں نے یہ سفر طے کیا تھا۔ تو سوچئے اس 40 دن میں ان کا کتنا سارا پیسہ خرچ ہوا ہوگا، کھانے پینے میں یا کسی ہوٹل میں رکنے کے لیے کتنا پیسہ خرچ ہوا ہوگا، اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور شہاب بھائی کو مکہ پہنچنے میں 280 دن لگیں گے، اور 280 دنوں میں شہاب بھائی کو کتنا پیسہ خرچ کرنا پڑے گا، یہ آپ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ شہاب بھائی کا کتنا خرچ ہوگا، 10 لاکھ یا 50 لاکھ ہوگا۔ جب کوئی ہوائی جہاز سے حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کا 4 سے 5 لاکھ روپے لگتے ہیں، چونکہ پیدل حج کرنے میں جانے کے لیے اسے اس سے بھی کئی گنا زیادہ کا پیسہ خرچ کرنا پڑے گا۔ تو دوستو، یہ ہو گئی شہاب بھائی کی بات۔ اب ہم ان لوگوں کی بات کر لیتے ہیں جو 2 شخص اور پیدل حج کرنے کے لیے نکلے ہیں، جن میں سے پہلے شخص یہ ہیں، ان کا نام محمد آصف ہے، یہ مہاراشٹر سے ہیں۔ دوستو، ان کی عمر اور ان کی حالت کو دیکھ کر کے ایسا نہیں لگتا ہے کہ یہ پیدل کا سفر طے کر پائیں گے، وہ بھی سعودی عربیہ تک، جو 8600 کلومیٹر ہے، ان کو اتنا پیدل چلنا ہوگا۔ دوستو، رہی بات شہاب بھائی کی، تو شہاب بھائی ایک نوجوان ہٹے کھٹے شیر کی طرح ہیں، اور شہاب بھائی نے آرمی کی ٹریننگ لے رکھی ہے، اور شہاب بھائی حج پر چلنے کے لیے پہلے سے ہی اس کی ٹریننگ کیا کرتے تھے کہ وہ ہر دن 20 سے 25 کلومیٹر پیدل چلا کرتے تھے۔ اور اب محمد آصف کی بات کر لیتے ہیں، تو نہ تو ان کے پاس کوئی ٹریننگ ہے اور نہ ہی ان کے پاس کسی دیش کی پرمیشن ہے، یعنی کہ دوستو ایک ویڈیو میں انہوں نے خود بتایا
کہ میرے پاس کوئی پرمیشن نہیں ہے، میں پیدل حج کے لیے نکلا ہوں، پیچھے سے ویزا یا پرمیشن آ جائے گا۔ تو دوستو اب بات کرتے ہیں، جب ان کے پاس کوئی پرمیشن، ویزا نہیں ہے، یہاں تک کہ ان کے پاس کوئی پاسپورٹ بھی نہیں ہے، تو اب یہ حج پر پیدل کیسے جائیں گے؟ تو دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ جب یہ ہندوستان سے ہی گزر رہے ہوں گے، یا تو انہیں بیچ راستے میں ہی پولیس پکڑ لے گی اور ان کو سزا بھی ہو سکتی ہے، یا تو اگر بیچ راستے میں پولیس نہیں پکڑتی تو جب یہ ہندوستان سے ہوتے ہوئے پاکستان کی طرف جائیں گے، جب یہ واگا بارڈر پر پہنچیں گے تو وہاں پر جو ملٹری آرمی تعینات ہوتی ہے وہی انہیں وہیں پر روک دے گی اور پھر سے انہیں واپس ہندوستان کی طرف بھیج دے گی، یا تو انہیں کوئی سزا بھی دے سکتی ہے۔ کیونکہ دوستو جس طرح سے شہاب بھائی نے اپنی تیاریاں کیا تھا، اس کے لیے انہوں نے 1 سال پہلے سے ہی ہندوستان کی گورنمنٹ سے، فورن افیئر منسٹر سے پرمیشن لیا تھا اور دوسرے دیشوں سے جیسے کہ پاکستان، ایران، عراق، کویت، سعودی عربیہ سے شہاب بھائی نے پرمیشن لیا تھا کہ یہ ان کے دیش سے ہوتے ہوئے سعودی عربیہ میں انٹر کر جائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں محمد آصف بھائی کی، تو ان کے پاس کوئی بھی پرمیشن نہیں ہے۔ دوستو اگر ان کو حج کرنا ہے، پیدل کرنا ہے، تو ان کو سب سے پہلے جو پورا پروسیس ہوتا ہے اس پروسیس کو پار کرنا ہوگا، یعنی کہ انہیں تمام دیشوں سے پرمیشن لینی ہوگی، ہندوستان سے پرمیشن لینی ہوگی، چونکہ اب ان کے پاس کوئی بھی پرمیشن نہیں ہے اور انہوں نے بتایا کہ میں ایک بہت غریب ہوں۔ دوستو اب پیدل حج پر جانے کے لیے بھی کافی پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جب یہ پیدل حج پر جائیں گے تو انہیں کھانے پینے کی حاجت ہوگی، تو اس کے لیے انہیں پیسہ خرچ کرنا پڑے گا۔ دوستو اب بات رہی ان کے حج کرنے کی، تو دوستو یہ ہندوستان سے باہر ہی نہیں جا پائیں گے، یعنی کہ یہ پاکستان میں انٹر نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ان کے پاس کوئی بھی پرمیشن نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے شخص کے بارے میں جو یو پی سے ہیں، ان کا نام ہاشم ہے۔ دوستو ان کی ایج بھی بہت زیادہ ہے، جو پیدل سفر کرنے کے لائق نہیں ہے۔ بے شک طاقت دینے والا اللہ ہے، وہی ہر شے کو طاقت دیتا ہے، لیکن دوستو ان کے پاس بھی نہ تو پاسپورٹ ہے اور نہ ہی ویزا یا پرمیشن ہے، تو اب یہ بھی کس طرح سے پیدل حج پر جا سکتے ہیں، جبکہ ان کے پاس بھی نہ تو گورنمنٹ کی پرمیشن ہے، نہ ہی ان کے پاس دوسرے دیشوں کی پرمیشن ہے، جیسے کہ پاکستان، ایران، عراق، کویت، سعودی عربیہ، ان کے پاس بھی کوئی پرمیشن نہیں ہے۔ تو ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو محمد آصف کے ساتھ ہوگا، یعنی کہ یہ جب جائیں گے حج کرنے کے لیے تو ان کو ہندوستان میں ہی روک لیا جائے گا، یا تو ان کو بھی بیچ راستے میں پولیس پکڑ لے گی اور ان پر کوئی کارروائی کرے گی۔ اگر ان کو بیچ راستے میں پولیس نہیں پکڑتی تو ان کو بھی جب یہ واگا بارڈر پر پاکستان جانے کے لیے آگے بڑھیں گے تو ان کو ہندوستان کی آرمی جو وہاں پر تعینات ہے وہیں پر انہیں روک دے گی اور الٹا انہیں واپس بھیج دے گی۔ تو دوستو اب بات رہی ان لوگوں کی نیت کی، تو دوستو دیکھیے کسی کی نیت کوئی نہیں جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ ہو سکتا ہے ان کے دل میں بھی سچی محبت ہو، ان کے دل میں بھی چاہت ہو کہ یہ بھی پیدل حج کرنے کے لیے جائیں، یا تو ہو سکتا یہ بھی ہے کہ ان کی نیت صرف وائرل ہونے کی ہو۔ تو دوستو اب ان کی کیا نیت ہے یہ صرف اللہ رب العزت ہی جان سکتا ہے، لیکن دوستو اگر جس کو پیدل حج کے لیے جانا ہے تو ایک پروسیس ہوتا ہے، تمام دیشوں کی پرمیشن لینے
लेनी होती है, हिंदुस्तान की परमिशन लेनी होती है, पूरी तैयारियां करनी होती है, कानूनी कार्यवाही करनी होती है, कागजी कार्यवाही होती है, फिर उसके बाद ही आप पैदल हज के लिए जा सकते हैं और उसके लिए आपको ट्रेनिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि कोई भी शख्स उठे और बैग उठाए और हज के लिए निकल पड़े। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को पूरा पार करना होगा, फिर उसके बाद ही आप हज के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको पैदल हज के लिए जाना है तो पहले आप इन प्रोसेस को पार कीजिए, उसके बाद ही हज पर जाने के लिए पैदल निकलिए और इस तरह से आप पैदल हरगिज़ ना निकलें। तो दोस्तों इस पर आपको क्या कहना है, इस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं तब तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।